السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں اتار دے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَتَعْصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب اکٹھے۔ تو سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ تو اس اس طرح ہمارا کام بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن پاک۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے، جو اوپر سے نیچے پہنچی ہوئی ہے، جو ہماری رسائی میں ہے، یعنی ہم اس کو پہنچ سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھ کر، اس کو جان کر اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکام کو مانو، سنتوں پر عمل کرو، سنتوں کی پیروی کرو۔ اور یہاں پر قرآن کو رسی کیوں کہا گیا ہے؟ تو سامعین، قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے مضبوط کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بھی ہمارے تعلق مضبوط ہو جاتے ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، جو اللہ کے احکام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، جو قرآنی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی ہمارا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور قرآن ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقے میں نہ پڑو، یعنی متفرق نہ ہو جاؤ۔ آپس کے اختلافات سے یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ آپس کے اختلافات نہ کرو۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب انسان اصل کو چھوڑ کر شاخوں کو پکڑتا ہے، اور آج انسانوں نے اپنا مرکز جو ہے انسانوں کو ہی بنا لیا ہے۔ ہر انسان نے اتنے گروپ بنا رکھے ہیں، اتنے حلقے ہیں اس دنیا میں، اور ہر ایک کا ایک لیڈر ہے، اور وہ اس کے پیروکار یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر اچھا، ہمارا گروپ اچھا، تو ہم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو سامعین، رائے میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت شروع کر دینا اچھی بات نہیں۔ اگر ہم سب کہیں کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے تو کوئی گروہ بندی نہیں ہوگی، بلکہ ایک بڑا مجمع بن جائے گا۔ جب ہم اصل کو چھوڑ کر جزوات کو پکڑتے ہیں تو وہیں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ آج مذہبی، خاندانی، سیاسی، ہر بنیاد پر لوگوں نے اپنے اپنے گروہ بنا رکھے ہیں اور اصل کو بھول گئے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کی مہربانی کو یاد کرو، علیکم، اوپر تمہارے، اذ کنتم، جس وقت تم تھے، اعداءً، دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پس الفت پیدا کر دی، الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، پس تم ہو گئے، بنعمتی ہی، ساتھ اس کی نعمت کے، اخواناً، بھائی بھائی ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ تو سامعین، یہاں کس نعمت کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں اللہ نعمت سے مراد دین ہے، دین اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ آپس میں دشمن تھے، پورے عرب میں جنگ و جدل کا دور ہوتا تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی، لوگ ایک دوسرے کی عزت، جان، مال، آبرو سب کے دشمن تھے۔ تو یہ اللہ نے احسان کیا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، قرآن کو بھیجا، دین اسلام لے کر آئے، اور دین اسلام کی وجہ سے اہل عرب جو ہے ان کے دلوں میں محبت اور پیدا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دون مختلف قبائل کو جو ایک دوسرے کی جان و مال کے دشمن تھے ان کو آپس میں شیر و شکر کر کے دکھایا۔ یہ قرآن کا معجزہ تھا، یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا، ورنہ اہل عرب تو اس طرح پھٹے ہوئے تھے کہ زمین بھر دولت خرچ کر کے بھی کوئی ان میں محبت پیدا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے یہ کر دکھایا، اور اہل عرب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو اوس اور خزرج کے بارے میں ہم نے پہلے بھی جانا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نصارہ کہلائے، مدد کرنے والے کہلائے۔ لوگوں اور مہاجرین بھائیوں کی اس طرح مدد کی کہ اپنے گھر بار کاروبار ہر چیز میں سے ان کو آدھا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو سامعین، یہ قرآن کی تعلیمات تھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو نفرتیں اور کدورتیں تھیں وہاں محبتوں نے جنم لیا، اور وہ اسلام کی وجہ سے، اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوئے، اور اللہ نے ان کو شیر و شکر کر دکھایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَاتٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَكُنْتُمْ اور تھے تم عَلَىٰ شَفَا اوپر کنارے کے، حُفْرَاتٍ گڑھے کے، مِّنَ النَّارِ آگ کے، فَأَنْقَذَكُم پس چھڑایا تم کو، منہا اس سے۔ شفا کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر سے خالی ہو۔ تو اہل عرب اپنی ظلمت اور جہالت کے دور میں آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، آگ کے ایسے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے کہ وہ اندر سے بالکل کھوکھلی تھی، اور وہ سوائے نقصان کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تو دین اسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فَأَنْقَذَكُم چھڑایا ان کو، اس ہلاکت سے دور کیا، اس ہلاکت میں گرنے سے ان کو بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لکم واسطے تمہارے آیاتی ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو سامعین، اسلام سے پہلے اہل عرب میں عداوت تھی، دشمنی تھی، قتل و غارت تھا، اور اسلام کے بعد محبت ہے، سکون ہے، امن ہے ہر طرف۔ تو سامعین، ان آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آج ہم کیا چاہتے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج ہم قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو، سنت نبوی کو بھول گئے ہیں، اور ہم آج بھی اس کو بھولنے کی وجہ سے دور جہالت میں چلے گئے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ دین سے دوری جو ہے انسان کو پھر جہالت کی طرف لے کر آ گئی ہے۔ اس جہالت کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہوگا، اور اس کے لیے ایک مخصوص گروپ بنائی جائیں، ایک گروپ ٹیم ورک کیا جائے، تاکہ وہ جو لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کی طرف بلائیں۔ اور اسی کا ذکر آگے کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے امتن، ایک امت، ایک جماعت، اور وہ جماعت کیا کرے، یدعون وہ بلائیں سب کو، الی الخیر طرف خیر کے، بھلائی کے۔ اب یہاں امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، جو دین کا علم رکھتے ہوں۔ جب ان کے پاس اپنا علم ہوگا تو وہ کسی کو علم دیں گے، دینے کے لیے انسان کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں علماء کی جماعت ہیں، ایسی جماعت جو خیر کی طرف بلائے، اور خیر سے مراد یہاں قرآن و سنت کی طرف بلانا ہے۔ اور وہ جماعت جو خیر کی تعلیم دے گی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو حکم کرے گی نیکی کا اور برائیوں سے روکے گی، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مفلحون ہیں،
فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں مفلحون کی ایک صفت بھی سامنے آئی ہے کہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم ضرور خیر کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، ورنہ عنقریب اللہ ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی، استغفر اللہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ المعروف سے مراد وہ چیز ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس کو شرعاً اور عقلاً پسندیدہ قرار دیا جائے، اور منکر سے مراد وہ قول ہے جو شرعاً ممنون ہو، جسے عقل پسند نہ کرتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، اور صلہ رحمی کرنے والا ہو، اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو سامعین، آیت مبارکہ کو سمجھنے کے بعد یہ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم سب بھی ان مفلحون میں شامل ہو جائیں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔